روشن کرے آبگی نہ چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو مشکل کشا سے یہ سینہ چلو نور سے آیا ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن ہے 16 اور یہ آج تیسرا مقابلہ ہے. الحمدللہ 2 پروگرام ہو چکے ہیں، 2 ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں پہنچ چکی ہیں. علم دین بھی سیکھ رہے ہیں، دلچسپی کا سامان بھی ہو رہا ہے، دوران سلسلہ نعت خوانی بھی ہو رہی ہے، عشق رسول میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. الحمدللہ آج 2 ٹیمیں ہیں خانپور اور سرگودا سے. ان ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ گھر بیٹھے بھی جوابات دے کر برکتیں حاصل کریں گے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ سوالات کے جوابات دے کر بہت خوبصورت تحائف حاصل کریں گے. آئیے دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں. گزارش ہے سرگودا اور خانپور کے اسلام میں تشریف لائیے. علم یہ نور سے آیا ہے نور ہی نور ہے علم یہ نور سے آیا. سرگودا اور خانپور دونوں یوں تو پنجاب کے شہر ہیں مگر یوں دیکھا جائے تو کافی فاصلہ ہے. ایک جنوبی پنجاب میں ہے اور ایک پنجاب کے اس حصے میں ہے جس کو شاہینوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. پاکستان میں جہاں بڑی تعداد میں مالٹا جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، سرگودا کے اطراف میں ایک بڑی اس پہ فصلیں وہاں پر ہوتی ہیں. بہرحال سرگودا کے اسلام پہ موجود ہیں اور سرگودا کے اسلامی بھائیوں کے قد کاٹ بھی میں نے دیکھا ہے تھوڑے سے بڑے ہوا کرتے ہیں. جب ہم جاتے ہیں سرگودا تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ شاہینوں کی سرزمین ہے. لیکن جناب قد کاٹ بڑا ہونا اور ہے اور صحیح جواب دینا اور ہے. تو آج دیکھتے ہیں کہ سرگودا والے جواب درست زیادہ دیتے ہیں یا خانپور والے. آئیے تعارف حاصل کرتے ہیں. سرگودا کے اسلامی بھائی نام بھی بتائیں اور کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسنین عابد ہے. میرے والد صاحب کا نام عابد سراج ہے. میرا بیسیکلی تعلق سرگودا کے علاقہ سیال موڑ سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ باگٹا والا میں پڑھتا ہوں. 4th ایئر کا طالب علم ہوں. سیال موڑ پر ذہنی آزمائش کا پروگرام بھی ہوا تھا، ہم سب حاضر ہوئے تھے. بڑی تعداد میں عاشقان رسول بھی موجود تھے. اگلے اسلام میں اپنا تعارف کرائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسد علی اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد ارشد اتاری ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سرگودا کے اندر 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. اگلے اسلام پہ بتائیے کہاں سے آئے ہیں. میرا نام محمد سعد عبداللہ اتاری ولدیت محمد حسنین اتاری ہے اور میرا تعلق سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ ساہیوال میں درجہ رابع یعنی 4th ایئر کا طالب علم. ساہیوال، سرگودا اور سیال موڑ جناب تینوں شہروں کی مشترکہ ٹیم مل کر آئی ہے. دیکھیں کیسی تیاری کر کے آئے ہیں مگر یہ سلیکٹ کیسے ہوئے ہیں، وہاں آڈیشن کیسے ہوا. آئیے آپ کو کچھ اس کی مناظر دکھاتے ہیں. یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے یہ جنتوں کا راستہ ہے رب کی یہ رضا چلے. یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے یہ جنتوں کا راستہ ہے رب کی یہ رضا چلے. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 16 کی آڈیشن ٹیم آج پہنچی ہے شاہینوں کے شہر سرگودا میں.
اور آج یہاں انشاءاللہ زوجل ایک بہترین ٹیم کا انتخاب کیا جائے گا. کیا واقعی گلاب کا پھول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے پیدا آقا ہوا؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک کا قطرہ زمین پر تشریف لے آیا تو اس سے گلاب کا پھول پیدا ہوا. اور اکثر محدثین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ میں ان روایات کو قبول نہیں کیا، ان روایات کو تسلیم نہیں کیا اور ان کو من گھڑت یعنی موضوع کہا ہے. سب کا ہے آقا نام محمد، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد. ماشاءاللہ سرگودا کے اسلامی بھائی یقیناً کئی اسلامی بھائیوں کے درمیان انہوں نے مقابلہ کیا اور وہاں سے سلیکٹ ہو کر یہاں پہنچے ہیں. میری بائیں طرف خانپور کے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان سے تعارف حاصل کرتے ہیں. کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منظور احمد اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام بشیر احمد ہے اور میں جامعۃ المدینہ حمزہ شوگر مل جیٹھا بٹھا تحصیل خانپور میں 6th AR کا طالب علم ہوں. جٹا بٹا یہ کسی علاقے کا نام ہے؟ کیا بات ہے. چلیں جناب، یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارے وطن میں یہ بھی ایک علاقہ ہے. شہر ہے، گاؤں ہے؟ یہ شہر ہے اور وہاں مزار ہے، اس مزار کا نام ہے جیٹھا بٹھا، اس مزار سے یہ مشہور ہے. جٹا بٹا. چلیں جناب ماشاءاللہ، جٹا بٹا سے بھی لوگ ذہنی آزمائش میں آئے ہیں. جی اگلے اسلامی بھائی. اور وہاں بھی دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ بھی موجود ہے. جی جامعۃ المدینہ. چلیں جناب، یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے کہ جن جگہوں کا نام نہیں سنا وہاں الحمدللہ دعوت اسلامی نے اپنا ادارہ قائم کر دیا ہے. کیا بات ہے. جٹا بٹا میں بھی جامعۃ المدینہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالباسط اتاری بن محمد ارشد ہے. میں بیسیکلی لودھرا سے ہوں اور میں فیصل آباد میں جامعۃ المدینہ کھڑیاں والا میں 5th ایئر کا طالب علم ہوں اور میری سلیکشن خانپور میں ہوئی. کھڑیاں والا سے آپ سرگودا گئے آڈیشن دینے کے لیے اور سلیکٹ ہو گئے؟ جی میرا گھر ویسے لودھرا میں ہے تو یہ قریب تھا تو گھر والوں کی خواہش تھی کہ گھر سے. اچھا خانپور، ٹھیک ہے. ہاں لودھرا سے خانپور قریب ہے، ٹھیک ہے جناب. لودھرا میں رہنے والے بھائی آج خانپور کی ٹیم میں سلیکٹ ہوئی. یہ خانپور کٹورا بھی اسی کو کہتے ہیں، اسی خانپور کو کہتے ہیں. جی تیسرے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ریحان اتاری بن محمد رمضان ہے. میں جامعۃ المدینہ حمزہ شوگر مل جیٹھا بٹھا تحصیل خانپور میں درجہ خامسہ یعنی 5th ایئر کا طالب علم. چلیں جناب، جٹا بٹا کے دو اسلامی بھائی ہو گئے ہیں. اور میں نے سرگودا کے اسلامی بھائیوں کے جب تعارف کروایا تھا تو وہاں کی ایک سوغات بتائی تھی جو وہاں کے مالٹے پوری دنیا میں مشہور ہیں. تو خانپور کا جو کھویا ہے وہ پورے پاکستان میں مشہور ہے. اللہ پاک ہمارے تمام شہر میں رہنے والے بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرمائے. اور آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کہاں کہاں موجود ہے اور کتنے پیارے پیارے ہونہار اور سمجھدار اور پھر ماشاءاللہ آگے جا کے عالم بننے والے بچے آئے ہیں. اللہ ان سب کو عالم باعمل بننا نصیب فرمائے. دیکھتے خانپور کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی ہے، اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی آزادی کی قیمت 300 درخت لگانا تھی؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کس چیز کو دین کی حفاظت کا ذریعہ فرمایا؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا انسان کے دین کی حفاظت اس کی قبر ہی کرتی ہے. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. جناب دونوں ٹیموں کا تعارف ہو چکا ہے، کیسے پہنچے وہ بھی دیکھ لیا. کل مقابلہ ہوا، بڑا کمال کا مقابلہ ہوا. ایک سندھ کی ٹیم تھی، ایک پنجاب کی ٹیم تھی اور ایک ہی نمبر سے ایک ٹیم آگے بڑھ گئی. کون سی ٹیم آگے بڑھی، کون سی پیچھے رہ گئی، آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن ہے 16 اور مقابلہ ہے دوسرا. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی مجلس میں حاضر ہونے کی کیا فضیلت ہے؟ علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نماز ادا کرنے، 1000 بیماریوں کی عیادت کرنے
اور 1000 نماز جنازہ میں شریک ہونے سے بہتر ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نہ بھولے اور نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو، نہ کیوں ہو اہل سنت تم پہ قرباں یا رسول اللہ، نہ کیوں ہو اہل سنت تم پہ قرباں یا رسول اللہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 32 نمبر ہے ٹنڈو آدم، 31 نمبر ہے بہاولپور۔ فیصلہ ہو جائے گا اس سیگمنٹ میں۔ حروف کلکلا کا مجموعہ یرملون ہے۔ غلط۔ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ غلط۔ سورہ فلق کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے۔ غلط۔ اسلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ صحیح روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑنی چاہیے۔ صحیح۔ جناب ایک غلطی آپ کر گئے ہیں۔ نماز کی تو 6 شرائط ہیں، اب 4 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 3 نمبر حاصل کر لیتے ٹنڈو آدم والے تو مقابلہ ہو جائے گا برابر۔ 4 نمبر یا اس سے زیادہ حاصل کرتے ہیں تو ٹنڈو آدم والے اگلے راؤنڈ میں پہنچ جائیں گے۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ صحیح۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ غلط۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، یہ کلام مولانا حسن رضا خان صاحب کا ہے۔ غلط۔ حروف مدہ کو 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ غلط۔ سارے بدن پر پانی بہانا غسل کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ صحیح۔ جناب ایک غلطی کی ہے، 4 نمبر حاصل کیے ہیں، ٹنڈو آدم والے مقابلہ جیت گئے۔ اذکر اللہ۔ بڑا ہی کروشل مقابلہ تھا، 1 نمبر سے صرف ٹنڈو آدم والے آگے بڑھے ہیں، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، یہ بھی ہو چکا ہے۔ اب باری ہے ناظرین سے سوال کرنے کی۔ ناظرین آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، مگر کل ایک سوال ہم آپ سے کر کے گئے تھے، آپ کو انتظار ہوگا انعام کس کو ملنا ہے۔ صحیح سوال بھی سنیے، جواب بھی سنیے اور دیکھیے آج کا انعام کسے ملتا ہے۔ جی کل ہم جو سوال چھوڑ کر گئے تھے، جہنم کی وہ وادی کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے؟ جواب اس وادی کا نام ویل ہے۔ درست جواب دینے والے عاشقان رسول میں محمد ریحان اتاری ویہاڑی پنجاب، بنت منور اتاریہ حسن عبدال، بنت عبد القادر اتاریہ سلطان ٹاؤن، ہمشیرہ مزمل اتاری دنیا پور، ام ابو بکر حاصل پور، ام امجد اتاریہ کراچی، بنت قطب الدین خان بیلا بلوچستان، بنت محبوب عالم وادی سون خوشاب، محمد نبیل مرید کے، بنت محمد نواز خیرپور میرس، بنت بشیر احمد سانگڑ سندھ، ذیشان حیدر گگر منڈی۔ ان میں انشاءاللہ قرآن اندازی کریں گے ہمارے نعت خواں، اور دیکھیں آج کون ہے آج کا خوش نصیب۔ محمد ریحان اتاری ویہاڑی پنجاب۔ جی ہم سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ بہاڑی میں تحفہ جا رہا ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ تحفہ جلد پہنچے گا۔ اب جناب چلتے ہیں ایک سوال کی طرف۔ وہ سوال ہے جو ناظرین سے کرنا ہے، SMS کے ذریعے جواب دینا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے مہمان نوازی کس نے کی؟ آج ہم کسی کے گھر مہمان بنتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، کوئی ہمارے گھر مہمان بنتا ہے، خوشی ہوتی ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے مہمان نوازی کس نے کی؟ اس کا جواب آپ نے میسج کے ذریعے دینا ہے، پروگرام ختم ہونے سے پہلے دینا ہے تاکہ قرآن اندازی میں آپ کا نام آ جائے۔ ایک اور سوال جو ذہنی آزمائش کی کوئز ایپلیکیشن کے ذریعے آپ کو جواب دینا ہے، اور سوال ہے سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ اب غور کریں، ایک طرف تو سب سے پہلے مہمان نوازی، اچھا کام شروع کیا، سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ کتنا برا کام اس نے کیا؟ اب کون ہے؟ 4 آپشن ہے، فرعون، نمرود، ابلیس یا ابو جہل۔ ان 4 میں سے ایک صحیح جواب ہے۔ ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن پر جائیے اور ان 4 میں سے ایک آپشن پر کلک کیجئے، اپنی آئی ڈی یاد رکھیے تاکہ جب آخر میں اعلان ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ کیا خوش نصیب جن کو تحفے دیے جائیں گے لکی ڈرا کے ذریعے اس میں آپ شامل ہیں کہ نہیں۔ ناظرین آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے، علم نور ہے، عشق کے بول، سب سے آخری نبی، ناموں کی دنیا، جملہ درست کیجئے، سفر ہے مگر اکیلے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ نور ہی نور ہے، علم یہ نور ہے سے آیا ہے۔ جناب پہلا سوال کریں گے سرگودا والوں سے، مصیبت زدوں کا ثواب کس قدر زیادہ ہے؟ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو۔ لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن لے لیتے ہیں، آج ذرا سنیے گا، اگر تکلیف میں آپ ہیں صبر کریں گے تو ثواب کتنا زیادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن حاجیوں اور نمازیوں کو تو ثواب تول کر دیا جائے گا، لیکن مصیبت زدہ کو اتنا ثواب دیا جائے گا بے تلے کہ قیامت کے دنیا کے اندر جو لوگ آرام سے رہے وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے گوشت کینچیوں سے کترے جاتے۔
اللہ اکبر. لوگ شکوے شکایت بہت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹینشن میں ہیں تو یاد رکھیے بہت بڑے اجر کے آپ مستحق بن سکتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روز قیامت نمازیوں، صدقہ دینے والوں اور حاجیوں کو ثواب تول تول کر دیا جائے گا، لیکن مصیبت زدوں کو بے تولے اتنا ثواب عطا کیا جائے گا کہ جو لوگ دنیا میں آرام سے رہے وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے گوشت کینچیوں سے کترے جاتے تاکہ ہم بھی ان کے برابر ثواب پاتے. اللہ اکبر. یعنی کاٹے جاتے، کترے جاتے. اب ذرا غور کریں کہ یہ کیسا کمال کا جملہ ہے کہ اب جو لوگ تکلیف میں ہیں وہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں. انشاءاللہ بہت بڑا ثواب آپ کے لیے تیار رب نے کر رکھا ہے. اللہ ہمیں صبر کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. خانپور والوں سے سوال ہے، علم کی عزت کے متعلق حضرت ابو الاسود رحمۃ اللہ تعالی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو الاسود رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کی عزت کے متعلق فرماتے ہیں کہ علم سے بڑھ کر کسی چیز کی عزت نہیں. بادشاہ لوگوں کے حاکم ہوتے ہیں، لیکن جو علماء ہوتے ہیں یہ بادشاہوں کے بھی حاکم ہوتے ہیں. کیا بات ہے، اور واقعی ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں. ناظرین بڑی پیاری بات فرمائی کہ علم سے زیادہ کسی چیز کی عزت نہیں ہے. بادشاہ لوگوں کے حاکم ہوتے ہیں مگر علماء بادشاہوں کے بھی حاکم ہوتے ہیں. آپ نے دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے لوگ جن کو آپ سرمایہ دار کہیں، کر و فرض جن کا ہوتا ہے، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، علماء کے ہاتھ چومتے دیکھا ہوگا، علماء کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے آپ نے انہیں دیکھا ہوگا، علماء کے جوتے اٹھاتے ہوئے دیکھا ہوگا، جو فرما بردار ہوتے ہیں. آپ نے کسی عالم دین کو، کسی اقتدار والے کا، کسی بادشاہ کا، کسی سرمایہ دار کا ہاتھ چومتے نہیں دیکھا ہوگا. آج بھی اللہ نے دنیا میں علماء کی عزت رکھی ہے، اور قیامت کے دن کی عزت کا تو عالم ہی کچھ اور ہوگا. اللہ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی اچھی نیتوں کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک میں مذکور فتح مبین سے کون سی فتح مراد ہے؟ یہ کون سی فتح کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن پاک میں فتح مبین سے مراد فتح مکہ ہے. جناب اس سے مراد فتح مکہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. تصوف کی اصطلاح میں مرض قلبی کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب دل گناہوں کی تاریکیوں میں مبتلا ہو جائے تو اس حالت کو مرض قلبی کہتے ہیں. اللہ اکبر. جب دل گناہوں کی تاریکیوں میں مبتلا ہو جائے اس کیفیت کو مرض قلبی کہتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں سے گناہوں کا مرض دور فرمائے اور اس سینے کو نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنا دے. جواب درست دے دیا ہے. عالم با عمل کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ عالم باعمل کے بارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم باعمل کو ملائکہ آسمان کے اندر عظیم یعنی بڑا شخص کہتے ہیں. ملائکہ یعنی فرشتے آسمان میں اگر کوئی عالم باعمل ہے تو اس کو عظیم شخص، بڑا شخص کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ علماء کے فضائل اور عالم وہ بھی باعمل ہو. اللہ کریم ہم سب کو عالم باعمل بننا نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک بے بس، بے کس اور شکستہ دلوں پر زیادہ مہربانی فرماتا ہے. اس وجہ سے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے. کیا بات ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب باری ہے سرگودا والوں کی. اب سوال ہے آپشن کے ساتھ. اس میں آپ کی مرضی ہے، آپ سوال کے لیے آپشن لیں گے تو 1 نمبر ملے گا، اگر بغیر آپشن کے جواب دے دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے. اور یہ آپ کے سلیبس سے ہٹ کر سوال ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو ہوئی. بغیر آپشن کے جواب دیا اور بالکل درست جواب دیا. جواب درست دے دیا ہے. امام حسین کی وفات کس ہجری میں ہوئی؟ آپشن لیں گے یا آپ اپنی طرف سے جواب دیں گے؟ آپشن جی 62 ہجری، 61 ہجری یا 60 ہجری؟
3 میں سے ایک آپشن آپ لیں گے تو 1 نمبر آپ کو ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 ہجری. جواب بالکل درست دے دیا ہے, 1 نمبر حاصل کیا ہے. اب اگلا سوال, محرم شریف کی کون سی تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی؟ 10 محرم الحرام کو. 10 محرم الحرام, بغیر آپشن کے جواب بالکل درست دے دیا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام حسین کس نے رکھا؟ کیا آپشن لیں گے یا جواب دیں گے؟ امام حسین سے ہم سب کو بڑا پیار ہے, ان کا نام حسین کس نے رکھا؟ جناب چاہے تو آپشن لیں, 4 سیکنڈ رہ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین کا نام حسین اللہ پاک نے رکھا. 3 آپشن تھے پیارے آقا علیہ السلام نے, آپ رضی اللہ عنہ کے والد محترم نے, یا آپ کی والدہ محترمہ نے. یہ تینوں میں وہ آپشن نہیں جو آپ نے جواب دیا. درست جواب یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے امام حسین کا نام رکھا. کنفرم نہ ہو تو آپشن لینا چاہیے. کوئی نمبر آپ کو نہیں ملے گا, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ بھی آگے مقابلہ باقی ہے. ہم جناب چلیں گے اب یہاں موجود حاضرین کی طرف, ان سے سوال اور ان کے جواب اور پھر انہی میں انعامات. جی سید صاحب. جی انشاءاللہ جو ہم کتابیں بھی بانٹیں گے مکتبۃ المدینہ کی, اور ساتھ ساتھ سوغات مدینہ بھی دیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی پہلا سوال ہے اور آپ نے دینا ہے اس سوال کا جواب. قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں اس میں جلالت لفظ اللہ آیا ہے؟ ہر آیت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نصیر اتاری ہے, میں درۃ الحدیث کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. وہ سورہ جس میں اللہ پاک کا نام آیا ہے بار بار وہ سورہ مجادلہ ہے. جی ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اچھا ویسے پتہ ہے پہلی باری میں ذہن میں خیال آتا ہے کہ سورہ اخلاص ہوگی, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لیکن پھر لم یلد ولم یولد میں نہیں ہے, اگلی آیت میں نہیں ہے. تو بالکل صحیح ہے, سورہ مجادلہ. ماشاءاللہ. تحفے میں کیا دے رہے ہیں؟ ماشاءاللہ دلچسپ معلومات. حصہ اول سوالان جوابات. ذہنی آزمائش میں جو سوالات کیے جاتے تھے اس کا باقاعدہ گلدستہ تیار ہوا ہے, مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ماشاءاللہ, تو یہ پیش کر رہے ہیں. اور سوغات مدینہ. ایک سوال اور کرتے ہیں, یہ بتائیے وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت کے آخر میں لفظ دال آیا ہے؟ بچے بھی جواب دے رہے ہیں بھائی, چلیں آپ کھڑے ہوں. یہ کھڑے تو ہو گئے جذبات میں جی, اب یہ سوچ رہے ہیں. چلیں آپ بتائیں. سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص. یہ کہہ رہے ہیں سورہ بلد, یہ کہہ رہے ہیں سورہ اخلاص, اور جواب ان کا درست ہے سورہ اخلاص. سبحان اللہ. چلے بھائی ایک اور سوال بھی پیچھے والوں سے بھی کرتے ہیں. انہیں جو ہم کتاب دے رہے ہیں صاحب, بہت پیاری کتاب ہے, 550 سنتیں اور آداب. واہ. یہ مکتبۃ المدینہ نے ماشاءاللہ اس کے اندر پڑوسی کے بارے میں جو 15 سنتیں ہیں, مہمان نوازی کی سنتیں ہیں, عقیقے کی سنتیں ہیں, نام رکھنے کے بارے میں سوال جواب ہے, قبرستان میں حاضری کی جو نیتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ عز و جل طلب کی جا سکتی ہے. یہ تو 550 سنت اور آداب تو خزانہ ہو گیا ہے, تو واقعی ہر اسلامی بھائی کو مکتبے سے لینا چاہیے. ایک سوال اور ہم کرتے ہیں, بتائیے زکوٰۃ کس سنہ ہجری میں فرض ہوئی؟ کس سال میں زکوٰۃ فرض ہوئی جناب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سرفراز اتاری 2 ہجری. جی ماشاءاللہ ان کا انہوں نے جواب دیا 2 ہجری, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اچھا میں ایسا یہاں پر ایک آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ جو ٹیلی تھون ہو رہا ہے ہمارا 3 نومبر کو, تو کیا ہم اپنے زکوٰۃ وغیرہ بھی اس میں دے سکتے ہیں؟ جی ٹیلی تھون دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ بہت سارے کاموں کے لیے ہو رہا ہے,
تو اس میں زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، نفلی عطیات بھی دے سکتے ہیں، اور اس سے اچھی ڈونیشن کیا ہوگی کہ ہماری رقم سے اتنے بڑے دین کے کام میں ہمارا حصہ شامل ہو جائے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ جناب یہاں سوالات ہو رہے ہیں، جوابات ہو رہے ہیں، انعامات بھی تقسیم ہو رہے ہیں۔ آئیے چلتے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 10 نمبر ہیں سرگودا، 7 نمبر ہیں خانپور۔ آگے چلنے سے پہلے آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ طہرت طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، یہ ذہنی آزمائش کا جو پروگرام چل رہا ہے انفارمیشن سے بھرا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہمیں بہت کچھ دین کے بارے میں احسن انداز میں اور دلچسپی کی صورت میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ بالخصوص اس پروگرام کے روح رواں ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کے اللہ علم عمر عمل میں برکتیں اور خیر اور ترقیاں، عروج اور اخلاص کے موتی عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میں ہوں ہانی اتاریہ پاک پتن شریف سے۔ عبدالحبیب انکل، آپ تو ذہنی آزمائش کرتے رہتے ہیں، کیوں نہ میں بھی آپ سے ذہنی آزمائش کر لوں؟ عبدالحبیب انکل، ایک اعلیٰ حضرت کا ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ سر راہ آئے۔ آپ کے پاس 25 سیکنڈز ہیں، امید ہے آپ کا جواب بالکل درست ہوگا۔ یوسف انکل، آپ عبدالحبیب انکل کا ٹائم نوٹ کیجئے۔ میری یوسف انکل سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی عبدالحبیب انکل سے مدنی کسوٹی کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی ہم نے عبدالحبیب کا ٹائم نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ حضور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ سر راہ ایک تو مولانا حسن رضا خان صاحب کے کلام میں تو ہے، اعلیٰ حضرت کا فرمایا لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، اس میں ہی میرا خیال ایک شعر ہے۔ میں ہنٹ دوں آپ کو اس میں؟ دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ لا خدا، اسی کلام میں یہ نا، ہاں، پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اب یہ مدنی منی کیا تحفہ دے آپ کو، یا مطلب اپنے والد صاحب سے مدنی قافلے کی فیس لے کے دے آپ کو؟ ابو کو مدنی قافلے میں سفر کرا دیں اور آپ 112 بار درود پاک پڑھ لیں انشاءاللہ۔ چلے ماشاءاللہ، چلے جناب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔ نور ہی نور ہے، علم یہ نور ہے۔ عشق کے بول سیگمنٹ میں بڑے پیارے پیارے اشعار ہم نے سننے ہیں۔ باری ہے سرگودا والوں کی۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، بڑا مشہور شعر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، جانے 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 تجلا کہوں تجھے، جانے 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 تجلا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے۔ بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، جواب بالکل درست دے دیا۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، جواب درست دے دیا ہے۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر،
اپنا دام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، شاد ہے فردوس یعنی ایک دن قسمت خدام ہو ہی جائے گا، قسمت خدام ہو ہی جائے گا۔ کیا کمال کا شعر ہے کہ بڑی خوشی ہے کہ جنت الفردوس یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، مگر ایک دن ایسا ہوگا کہ جو نبی پاک کے خادمین ہیں نا، آقا کے امتی ہیں، نبی پاک کے چاہنے والے ہیں، ان کی قسمت میں جنت الفردوس نے آ جانا ہے۔ تو شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قسمت خدام ہو ہی جائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باخدا خدا کا یہی در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جواب درست دے دیا۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زباں نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیرے کلام پر مل یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار آقا، میں نثار آقا، میں نثار آقا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ جناب جو سنگے در پہ جبی سایوں میں تھا مٹنا، جو سنگ در پہ جبھی سائیوں میں تھا مٹنا، تو میری جان شرار جہیدہ ہونا تو تھا۔ میری جان شرار جہیدہ ہونا تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہوں، تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہوں، کہ خاک ساروں سے یہاں کب کشیدہ ہونا تھا۔ کہ خاک ساروں سے یا کب کشیدہ ہونا تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا خوبصورت، کہ خاک ساروں سے یا کب کشیدہ ہونا تھا۔ یہ کمال کا کلام ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو اس کا مقطع لکھا ہے نا، یقین کریں ویسے ہی اعلیٰ حضرت کا کلام کا جو عطر ہوتا ہے وہ مقطع میں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب۔ اگر چاہتے ہو نا کہ دل نبی پاک کے جلووں سے جگمگائے تو ایک کام کرنا ہے، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ یہ جو خودی ہے نا، کہ میں ہی سب کچھ ہوں، جو دکھلاوا ہے، جو کر و فر ہے، جو انسان کہتا ہے جناب میرا ہی سب کچھ ہے، میں نے ہی سب کچھ کیا، نہیں، عاجزی انکساری، اگر یہ خودی والی قید ہے اور اس سے رہا نہیں ہو رہے ہو، تو پھر نبی پاک کے جلوے دل میں نہیں آتے۔ جلوے اس کے دل میں آتے ہیں جو عاجزی کا پیکر ہو، جو قید خودی سے اپنے آپ کو رہائی خودی دلا دے۔ کیا لکھتے ہیں، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ اللہ اس شعر کی برکت سے ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے، ہمیں عاجزی کا پیکر نصیب فرمائے۔ طرز میں سنائیں گے، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیار قید خودی
گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی. ہائے ہائے مدینے سے واپسی کا کمال کا کلام ہے. قسمت یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی، ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا. ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا. واقعی جب بندہ مدینے سے واپس آ جاتا ہے نہ گھر کا رہا نہ اس در کا رہا. در تو چھوٹ گیا، گھر آ کر گھر میں بھی دل نہیں لگتا. مدینے کے خیالات دل میں ہوتے ہیں، وہیں کی یادیں ہوتی ہیں. تو اپنے آپ سے اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے بات کی ہے کہ نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی، ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا. جواب درست دے دیا ہے. حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا، ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا. ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا. جواب درست دے دیا ہے. چلیں انہی کلاموں میں سے جو یہ اشعار اس میں پڑھے گئے 2 اشعار آپ سے سن لیتے ہیں. بڑا ہی مشہور کلام ہے اور اس کا ایک شعر ہے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. کون شعر سنائے گا؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. ایک بزرگ ہمارے درمیان موجود ہے ماشاءاللہ، انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے تو ہم ان سے اس کا جواب لیتے ہیں. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یہ روزانہ ہی آ رہے ہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. محمد عنی ستاری یاد تھا ابھی بھول گیا. اب یہ بھی بول کوئی جانے کوئی جانے منہ میں زبان نہ ہو، نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ہاں یہ کلام کا جو شعر ہے نا اعلیٰ حضرت نے یہ وہ دور بیان کیا کہ جب بڑے بڑے انٹلیکچوئلز تھے، بڑے بڑے فصحا تھے، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، مگر جب نبی پاک نے گفتگو شروع کی تو وہ ایسے گمسم ہو گئے کہ ان کے منہ میں گویا زبان ہی نہیں ہے بلکہ جسم میں جان نہیں ہے. یہ آقا کی شان ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. یہ شعر کن کا ہے حضرت؟ ہاں یہ شعر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہے اور ہم انہیں دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے مزار شریف کی چادر کا پیس. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان. طرز میں سنائیں بنام. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب ایک اور شعر سنتے ہیں انہی کلاموں میں سے اور وہ بڑا پیارا شعر ہے. نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل ابھی سونگی. نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی، قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا. قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا. یہ وہی مدینے سے جو ہے وہ جدائی کا کلام ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. تحفہ انہیں پیش کریں ماشاءاللہ. چلیں جناب ایک اور شعر سن لیں، آسان شعر سن لیتے ہیں. چلیں. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بچوں میں سے کسی سن لیں. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا ہو
جناب سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. ایک بار پھر دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن. جناب 17 نمبر ہے خانپور, 20 نمبر سرگودا والے آگے جا رہے ہیں. اگلا سیگمنٹ بڑا ہی پیارا اور امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سب سے آخری نبی. نور ہی نور ہے, علم یہ نور ہے سے آیا ہے. عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں مزید معلومات میں اضافہ ہو, عقیدہ اور مضبوط ہو, بچے کا یہ ذہن بن جائے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب سے آخری نبی ہیں. اسی نیت سے الحمدللہ یہ سیگمنٹ شامل کیا گیا. سوال کریں گے سرگودا کے اسلامی بھائیوں سے, قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا پر تشریف لانے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ خاتم النبیین کے معنی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت نبی اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر ہی عمل کروائیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. جی جناب, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کے نبی ہیں, مگر اب جب تشریف لائیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. جواب درست دے دیا ہے. حدیث لا نبی بعدی سے اگلے پچھلوں نے کیا معنی سمجھا؟ قسمت یہاں تک تمہیں لے کے آئی ہے, قسمت یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث متواتر لا نبی بعدی سے امت مرحومہ یعنی عزت والی امت نے سلفن و خلفن یعنی اگلی پچھلوں نے ہمیشہ یہی معنی لیے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کسی نبی کا آنا بھی محال ہے. کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا محال ہے, کسی کو نبوت ملنی محال یعنی ناممکن ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خاتم النبیین ہونا کس مثال سے سمجھایا؟ کیا خوبصورت مثال اس حدیث میں, ناظرین ذرا غور سے سنیے گا. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ میری اور مجھ سے پچھلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے خوبصورت محل تعمیر کیا لیکن اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی اور لوگ اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب سے کہنے لگے کہ یہ اس نے کیا کیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یعنی اس اینٹ کو نہ دیکھ کر لوگ تعجب کریں کہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی, اور پھر آقا نے سمجھایا کہ میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں اور نبیوں میں آخری نبی ہوں. یعنی اب وہ گھر میں اگر وہ آخری اینٹ لگا دی جائے تو گھر مکمل ہو جاتا ہے. تو سلسلہ نبوت جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد کمپلیٹ ہوا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اس حدیث پاک کو تھوڑا سا مزید مثال کے ذریعے شرح اس کی سمجھائیے. اس حدیث کی شرح کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نے اس حدیث کی جو شرح کی ہے وہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہی خوبصورت مثال, کیا ہی خوبصورت حدیث ہے کہ نبوت گویا ایک نورانی محل ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام اس کی نورانی اینٹیں ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا آپ علیہ السلام نے اس محل کو مکمل فرمایا. تو جب آپ علیہ السلام نے اس محل کو مکمل فرما دیا, نبوت مکمل ہو چکی, تو اب نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی کو بھی نبوت ملنا ناممکن ہے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. کیوں نہ اس خوبصورت سیگمنٹ کے اختتام پر ہم مل کر نعرے بھی لگا لیں. سب مل کر نعرے کو جواب دیں گے نا انشاءاللہ.
मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, नाराए अत्तार का तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं है ख़त्मे रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं है तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब। एक बार फिर देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 21 नंबर है खानपुर, 24 नंबर है सरगोदा। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। कारी अली हसनैन अत्तारी गुजरात टीम सीजन 15 से अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश के बरकत से मदीना शरीफ की हाज़िरी तो नसीब हो गई। प्यारे अब्दुल हबीब भाई, सीज़न 16 देख के हमें सीज़न 15 की याद आती है। वो आपकी सोहबत में बैठना, वो इल्म दीन हासिल करना, और इसके साथ साथ जब मदीने का बुलावा आया तो उस वक़्त वो लम्हात अभी तक भूले नहीं हैं। तो फिर से दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और पूरी टीम को बाअदब हाज़िरी मदीना नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आपको हाज़िरी मदीना बहुत मुबारक। अल्लाह आपको बार बार मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। आप हमारे सिलसिलों में शिरकत कीजिए जब जब आपको मौका मिले। अल्लाह हम सबको मज़ीद ज़ौक़ मदीना, शौक़ मदीना और मदीने की याद में रोना नसीब फरमाए। आइए नाज़रीन, अगले प्रोग्राम, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और ये बोर्ड एक्टिविटी है और इसका नाम है नामों की दुनिया। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। जनाब इस सेगमेंट में 5 नाम इन बोर्ड्स पर होंगे। दोनों बोर्ड सीधे कर दिए जाएं, दोनों टीमों की तरफ से एक एक इस्लामी भाई आ जाएं और इनके पास 2 मिनट होंगे जिसके अंदर इन्होंने इन नामों के आगे इन नामों के माना भी लगाने हैं और इन नामों की जो निस्बत है वो भी हमें बतानी है। इस सेगमेंट से एक फ़ायदा ये भी हमें हो रहा है कि हमें नामों के बारे में पता चल रहा है कि नाम रखने कैसे चाहिए और नामों के माना क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर जो नाम है, बोर्ड ज़रा दिखाइए हमारे नाजरीन को। अजीज़ा, हाला, शाहवाना, जबला और रईसा, इन नामों के माना भी बताने हैं, निस्बत भी बतानी है। यहाँ पर भी कुछ लेडीज़ के नाम हैं, सारा, जीनत, राबिल, साइब और हुबाब। देखते हैं कि इनके माना क्या है। इन दोनों का वक्त शुरू होता है अब। 2 मिनट हैं, सुकून से देखें, नाम के आगे माना भी लगाएं और उनके आगे निस्बत भी लगाएं। जनाब बड़ी तेजी से नाम भी लग रहे हैं और उनकी निस्बतें भी लग रही हैं। जिस स्पीड से ये काम कर रहे हैं लगता है 1 मिनट भी काफी था इनके लिए। जी आज लगता है दोनों ने ही पूरे ही लगा देने हैं। ये तो पहले ही फारिग हो गए हैं, तकरीबन 30 सेकंड में ही फारिग हो गए हैं। गौर से देख लें, एक बार क्रॉस चेक कर लें। बाज़ औक़ात इम्तिहान में जल्दी पेपर हल करके देना नुकसानदेह साबित हो जाता है कि बंदा गलत जवाब लिख देता है। ये भी फारिग हो गए जनाब। चलें फिर कल से 1 मिनट करते हैं इसको और आइए देखते हैं कि आप ओके आपकी तरफ से मैं चेक कर सकता हूँ। चलें जनाब,
اب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے صحیح جوابات دیے ہیں کہ نہیں۔ عزیزہ کے معنی محبوب، قریبی رشتہ دار اور دوست بنتا ہے، اور یہ حدیث پاک کی راویہ ہیں سیدنا عزیزہ رحمت اللہ تعالی علیہا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حالہ، چاند کے چاروں اطراف کا جو روشن دائرہ ہوتا ہے، جو چاند کے گرد دائرہ ہوتا ہے، اس کو حالہ کہتے ہیں، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حضرت حالہ تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ شعوانہ، گھنے بکھرے ہوئے بال، یہ بزرگ خاتون کا نام ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اچھا جناب، جبلہ، قوم کی سردار، عالمہ یا ثابت قدم، یہ اس کے معنی بنتے ہیں، اور تابعی بزرگ حضرت سیدنا صفح رحمۃ اللہ تعالی کی یہ بیٹی کا نام بتا رہے ہیں۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اور پانچواں نام ہے رئیسہ، اس کے معنی دولت مند ہیں، اور یہ حدیث کی راویہ ہیں سیدنا سعد بن علی زنجانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں۔ تو جناب یہ بھی پانچوں کے پانچ جواب درست دے کر سرگودا والوں نے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب چلیں گے جناب خانپور والوں کے پاس۔ سارا، سارا کے معنی بنتے سردار، شریف یا معزز، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام جو ہے وہ سارا تھا۔ زینت، خوبصورتی اور سجاوٹ کو کہتے ہیں، اور سیدنا زینت جو تھی وہ بتایا ہے کہ زینت بنت ابی طلیق رحمت اللہ تعالی علیہا، یہ ان کی نسبت ہو گئی۔ ذابل، اس کے معنی دبلا پتلا ہے، اور صحابی رسول کا یہ نام ہے۔ صائب، کھلے دل سے سخاوت کرنے والا، یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے۔ حباب، محبوب اور دوست کو کہتے ہیں، یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے۔ اب دیکھیں کتنے نئے نام ہیں جو صحابہ کے نام تھے، نہ جانے لوگ نئے نام کے چکر میں کیسے کیسے نام رکھ لیتے ہیں۔ تو اگر صحابہ، اہل بیت اور بزرگان دین کے ناموں پر، انبیاء کے ناموں پر اپنے نام رکھیں، اپنے بچوں کے نام رکھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ کمال یہ ہوا ہے آج پہلی بار ذہنی آزمائش میں، اس سیزن 16 میں دونوں ٹیموں نے 5 کے 5 صحیح جواب دے کر دونوں نے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ان دونوں ٹیموں کو اور برکتیں دے۔ اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ کچھ نعت خوانی کریں گے، نیک اعمال کا جائزہ لیں گے، آپ کی کال بھی شامل کریں گے۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین اپنے اپنے نیک اعمال کے رسالے نکال لیجئے اور آج کے نیک اعمال کا جائزہ لے لیجئے۔ اچھی اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھ لی، کنز الایمان سے 3 آیت، صراط الجنان سے 5 سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھ یا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود پاک پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاشت پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے کسی ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی وغیرہ سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کی عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا،
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں روزانہ نیک اعمال کا جائزہ لینے کی اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے نعت شریف کی طرف چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مٹتے ہیں جہاں بھر کے، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں. کمال کا کلام قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے لکھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میرا یہ کام ٹھیک ہو جائے پھر مکے مدینے جاؤں گا، معاملہ پھنسا ہوا ہے وہ نکل جائے پھر جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں العالم کہتے ہیں علم کی جمع، غموں کی جمع کو. تو فرماتے ہیں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں. غموں میں ہو، پریشانی میں ہو، مدینے جاؤ، وہاں سے غم دور ہوتے ہیں. بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. تو اگر آپ واقعی کسی مشکل میں ہیں نا تو یہ انتظار نہ کریں کہ مشکل حل کر کے مدینے جاؤں گا. مدینے جائیے، حاضر ہو جائیے، انشاءاللہ وہاں جائیں گے سارے غم ویسے ہی دور ہو جائیں گے. بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں. سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے. مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے. باپ جگہ بیٹے سے باگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے. اپنی بڑی ہم
बनाते हैं बिगड़े हुए बनते हैं सब मदीने में बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने में ऐ हाजियों रो रो कह देना सलाम उनसे ऐ हाजियों रो रो कह देना सलाम उनसे ऐ हाजियों रो रो कह देना सलाम उनसे मदीने काफिले जाते हैं मैं भी आऊंगा हुजूर कितने ही आते हैं मैं भी आऊंगा हाजियों रो रो कह देना सलाम उनसे हाजियों रो रो कह देना सलाम कर खुशी चाहिए तो मदीने चलो जिंदगी चाहिए तो मदीने चलो सारी मस्ती मदीने की गलियों में है कैफ सारे का सारा मदीने में है दिल की सदके किया वार दी अपनी जान रूह तस्कीन पाए कहा किस तरह दूर रह कर जिए गम यहाँ जबकि सब कुछ हमारा मदीने में है ऐ हाजियों रो रो कह देना सलाम सलाम शौक कहना हाजियों मेरा भी रो तुम्हें आए नजर जब रोज़ाए अनवर मदीने में हाजियों रो रो कह देना सलाम उनसे दुआ कर मेरे हक में कि मुझको भी बुलावा मिले गुलजार नबी से हाजियों रो रो कह देना सलाम उनसे मुझको बुला बहुत उदास हूँ मैं मदीने मुझको बुला ले बहुत उदास हूँ मैं हमें जहाँ से बचा ले बहुत उदास हूँ मैं करम हुजूर को ऐसा कि सारा घर आए मेरा सवाल न टाले बहुत उदास हूँ मैं पिछले साल तो आका या रसूल अल्लाह मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था हुजूर फिर से बुला ले बहुत उदास हूँ मैं ऐ गाजियों रो रो
شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پہ التجا جات میں راز جالی ہے، نکالا کب کسی کو بس میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، بگی والی بگی آقا بگی وارث بگی مولا، میں ان کے صدقے جاؤں میرا اور کون والی ہے، آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ، سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، چھیڑو نا طبیبو 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 چھیڑو نا طبیبو، تم بیمار مدینہ کو چھیڑو نا طبیبو، تم بیمار مدینہ کو، اس کو تو ملے گا بس، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، نہ ہو آرام نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، تمہارے در کے ٹکڑوں پر تمہارے در کے ٹکڑوں سے بڑا پلتا ہے ایک عالم، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو، پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے، اس کو تو ملے گا بس، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں،
बनते गए हाँ बिगड़े हुए बनते गए सब काम मदीने में बिगड़े हुए बनते गए हाँ बिगड़े हुए बनते सब काम मदीने माशाअल्लाह, क्या बात है मदीने की। अल्लाह हम सबको भी जल्दी जल्दी ज़ौक़ व शौक़ के साथ मकबूल हाज़री नसीब फरमाए और वहाँ जाएं और आका के कदमों पे हाज़री देकर सारे गम भूल जाएं। और वाकई मदीना ऐसा ही है कि मदीने जाकर इंसान सारे गम भूल जाता है। आका के कदमों में पहुंचकर ऐसा फील होता है कि बंदा अपने ठिकाने पर आ गया है, करीम के दर पर आ गया है, अब सारी मुश्किलों की फ़िक्र नहीं है। और आका वाकई ऐसे ही हैं, अपने दर पर बुलाकर फिर खूब नवाजते हैं। अल्लाह हमें बार बार मदीना मुनव्वरा की, मक्का पाक की हाज़रियाँ नसीब फरमाए। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं हूँ उम्मे हानियत तारिया पाक पतन शरीफ से। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब अंकल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। आपने मुझे एक मदनी फीस दी थी। मेरे बाबा ने कुछ दिन पहले मदनी काफिले में सफर किया था। अब आपके फरमान पर लब्बैक कहते हुए इंशाअल्लाह दोबारा मदनी काफिले में सफर करेंगे। और मैंने 112 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया है। माशाअल्लाह। चले अब आप एक काम और करें कि अपना एड्रेस हमें मैसेज पे लिखवा दे तो यूसुफ बापू आपके घर पे इंशाल्लाह तोहफा भी भिजवाएंगे इंशाल्लाह। चले अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम अत्तारी है। मैं मदरसातुल मदीना बॉयज कमरा खुर्द में पढ़ता हूँ। मैं पूरा साल ज़हनी आज़माइश का इंतजार रहता है। हम सब घर वाले बहुत शौक से ज़हनी आज़माइश देखते हैं। अब्दुल हबीब अंकल, अल्लाह पाक आपको दराजी उम्र पर खैर अता फरमाया, आमीन। मेरी और मेरे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ अता फरमाया, आमीन। अल्लाह आपकी, आपके वालिदैन की, हम सब के वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। जी अगली कॉल दीजिएगा। अकरम अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ प्यारे रज़ा के मुल्क से। हुज़ूर आपसे गुजारिश है प्यारे अब्दुल हबीब भाई कि आप हमारे मुल्क पर भी नज़र करम फरमाए और यहाँ पर भी ज़हनी आजमाइश का सिलसिला शुरू करवा दीजिए। माशाअल्लाह। चले जनाब अगली कॉल दीजिएगा। मोहम्मद समीउल्लाह अतारी आरिफ वाला से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह करीम ज़हनी आज़माई सीज़न 16 अपनी बरकतें और इल्म दीन का ख़जाना लुटाता हुआ जारी सारी है। मेरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी से सवाल है कि क्या आप इस मरतबा लाहौर दाता की नगरी में कोई आउटडोर मुकाबला करने का जहन रखते हैं या नहीं, इस बारे में इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल इस वक्त तक तो हमने एक आउटडोर फाइनल किया है। इंशाअल्लाह खैर रही तो 20 दिसंबर को ज़हनी आजमाइश का फ़ाइनल जो है वो इस्लामाबाद में होगा। अब उससे पहले कहाँ कहाँ आउटडोर प्रोग्राम होंगे अभी वो डिसाइड करना बाकी है। तो आप अपने जिस शहर में ज़हनी आजमाइश करवाना चाहते हैं वहाँ के निगरानों से रब्ता करें। वो निगरान और ज़िम्मेदारान हमसे जब रब्ता करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किसका शौक़ ज़्यादा है, तैयारी ज़्यादा है। क्योंकि चाहते तो बहुत सारे शहर वाले लेकिन हम बहुत ज़्यादा आउटडोर प्रोग्राम नहीं करते। हमारा इरादा है कि 4-5 प्रोग्राम 1-2 सिंध में करेंगे और 2-3 पंजाब में और फिर फाइनल, इस तरह हमारा इरादा है। तो अभी जैसे जैसे शहर के ज़िम्मेदारान रब्ता करेंगे तो ज़ाहिर ये प्रोग्राम दिसंबर में होंगे। अभी काफ़ी टाइम है, अभी तो ज़हनी आजमाइश का पहला राउंड जारी है और हो सकता है कि हम आखिरी दिनों में कराची के अंदर भी 1 या 2 आउटडोर प्रोग्राम करें। तो वो जैसे जैसे ज़िम्मेदारान रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम उसको फाइनल करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का। कॉल्स करते रहा करें, जितना हो सकता है हम शामिल करते हैं। अब वक्त हुआ है हम अपने प्रोग्राम को लेकर आगे चले। 2 आखिरी सेगमेंट पूरे करने, अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जनाब सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। स्कोर बोर्ड दिखाइएगा हमें, देखते हैं हम कहां तक पहुंचे हैं, कौन सी टीम आगे है और किसको नंबर हासिल करने हैं। लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत जनाब 26 नंबर है खानपुर के, 29 नंबर है सरगोदा के। 3 नंबर का फर्क है मगर ये फर्क खत्म हो सकता है अगर कोशिश ज्यादा करे खानपुर वाले। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट है जिसका नाम है जुमला दुरुस्त कीजिए। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। माशाअल्लाह। अब
बारी बारी जुमले दिखाए जाएंगे, 30 सेकंड्स होंगे, उसी दौरान ही जुमला दुरुस्त करना है। एग्जैक्टली बिल्कुल हर्फ ब हर्फ जुमला दुरुस्त पढ़ा तो 2 नंबर मिलेंगे, एक आधा लफ्ज आगे पीछे किया तो 1 नंबर मिलेगा, उससे ज्यादा गलतियां हुई तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। सरगोदा वालों की बारी है, दिखाइए जुमला क्या है। अल्फाज गिन लें और आप जो जुमला बना रहे हैं उसमें भी अल्फाज पूरे हैं कि नहीं, ताकि आपसे गलती ना हो। ये मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया है। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। हदीस पाक भी है ये, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। बताइए क्या एग्जैक्टली यही लफ्ज है? जी जनाब, बिल्कुल सही जुमला है। और ये हदीस पाक हम सब के लिए दर्स भी है। बाज़ औक़ात हम बाहर वालों के लिए बड़े अच्छे होते हैं और घर वाले हमसे परेशान होते हैं। बेहतर वो है जो घर वालों के लिए बेहतर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी खानपुर वालों की है। जनाब दिखाइए इनको कौन सा जुमला है जो दुरुस्त करना है। सेकंड्स गुजर रहे हैं, जल्दी कीजिए, 4 सेकंड रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम में सबसे अच्छे वो हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। तुम में सबसे अच्छे वो हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, कोई गलती नहीं की जनाब। ये भी हदीस पाक है। अब अच्छा बनना है तो अखलाक अच्छे करने हैं, अच्छा बनना है तो घर वालों के लिए अच्छे बनने हैं। सुभान अल्लाह, देखिए कितना फायदा हो रहा है, जुमले भी ठीक हो रहे हैं और हमें सबक भी मिलता जा रहा है। सरगोदा वालों को दिखाइए एक जुमला। किस्मत यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़े मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। जी 1 सेकंड रह गया। हमें रोज खात्मा बिल खैर की जरूर दुआ करनी चाहिए। हमें रोज कम अज कम एक बार खातिमा बिल खैर की दुआ ज़रूर करनी चाहिए। कई अल्फाज आगे पीछे कर दिए हैं, मफहूम तो आपने अदा कर दिया है, लेकिन अल्फाज एक से ज़्यादा आगे पीछे हैं, इसलिए नंबर कोई नहीं मिलेगा। लेकिन फिर इसमें सबक है और ये यूँ समझिए कि बुज़ुर्ग का कौल भी है, तो हमें चाहिए कि हम रोज़ाना अल्लाह पाक की बारगाह में कम अज़ कम एक बार खात्मा बिल खैर की दुआ करें। अल्लाह हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए, ईमान और आफियत के साथ मदीने में मौत नसीब फरमाए। खानपुर वालों की बारी है जनाब, अब मौका मिला इनको नंबर कवर करने का। सिलसिले के हजारों तलबगार थे, सब्ज़ गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना चलो, 5 सेकंड जी। तुम अच्छा सलूक करने वाले से भी अच्छा सलूक करने वाले से बुरा सलूक करो। तुम बुरा सलूक करने वाले से भी अच्छा सलूक करो। तुम बुरा सलूक करने वाले से भी अच्छा सलूक करो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सेकंड खत्म हो जाते हैं, फिर आप लोग जवाब देते हैं। कोशिश करें कि टाइम बिल्कुल खत्म होने से पहले जवाब दें। जवाब आपका हम दुरुस्त मान रहे हैं। 2 नंबर ले लिए जनाब, मुकाबला करीब हो गया है। अब बारी फिर सरगोदा वालों की है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम ये हदीस पाक भी है।
यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी कोशिश किया करे, घर वाले भी किया करे। 4 सेकंड रह गए हैं। लोगों में बेहतर वो है जो ज्यादा सलाम करे, जो पहले जी। ज्यादा सलाम करे। आप में से कोई बताएगा? चले देखे कौन बताता है सही है सब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अज़कार अत्तारी है, मैं जामिअतुल मदीना इब्न मसूद का तालिब इल्म हूँ। जुमला क्या था ये? लोगों में ज्यादा बेहतर वो है जो पहले सलाम करे। लोगों में ज्यादा बेहतर वो है जो पहले सलाम करे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, माशाल्लाह, एक भी गलती नहीं की। इनको इनाम दीजिए। और इनसे 2 अल्फाज ज्यादा चेंज हो गए, इनको कोई नंबर नहीं मिलेगा। सरगोदा वालों से फिर गलती हुई है। इन्हें माशाल्लाह मिसवाक भी पेश कर रहे हैं और तस्बीह भी पेश कर रहे हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। खानपुर वालों, आपकी बारी है। अब मौका मिला है, खानपुर वाले आगे बढ़ सकते हैं जी। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। मुकाबला कभी इधर और कभी उधर हो जाता है। जल्दी करें। मुसलमान को हर उस चीज़ से बचाया जाए नहीं जनाब, आप भी जवाब नहीं दे सके। बताइए क्या जवाब है? लानत बहुत सख्त चीज है, हर मुसलमान को उससे बचाया जाए। मुश्किल था, एक बुजुर्ग का कॉल था, लेकिन गलती हो गई है। अब बारी यहाँ इस्लामी भाइयों की है। चले जरा आप दिखाएं ये क्या इसमें से कोई जुमला बना सकते हैं कि नहीं। चले जी। गलत जवाब देने पर मदनी काफले की अच्छी नीयत पेश करनी पड़ेगी। पीछे एक हाथ उठ गया है, लेकिन ये याद रखिएगा फिर मदनी काफले के लिए तैयारी रखें। लगता है आज पूरा काफला बनेगा इंशाअल्लाह। ये आसान लफ्ज नहीं है, आसान लाइन नहीं है। हाथ भाई साहब, हाथ नीचे हो गया। अच्छा जी। अच्छा, ये टीम के इस्लामी भाई हैं, ये सब मदनी काफला में सफर पहले करेंगे या बाद में करेंगे? बस जैसे ही इनका मुकाबला निपट जाए फिर निकल जाए मदनी काफले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेशक महबूबान खुदा की यादगारी के लिए दिन मुकर्रर करना जायज़ है। 1 नंबर वाला काम तो आपने कर लिया है, तो इसलिए आप फिलहाल तो आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। बेशक आपने पहले लगा दिया। बनता यह है कि महबूबान खुदा की यादगारी के लिए दिन मुकर्रर करना बेशक जायज़ है। चलिए जवाब इनका दुरुस्त मान लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। एक और अगर कॉल है तो कॉल दे दें, फिर हम स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। ज़ुहैब मुस्तफ़ा मदनी मुदरिस जामिअतुल मदीना शुगर मिल से अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खानपुर टीम के अंदर हमारे जामिअतुल मदीना के 2 तलबा ज़हनी आज़माइश सिलसिले में हाजिर हैं। जामिअतुल मदीना में भी एहतमाम के साथ ये सिलसिला ज़हनी आज़माइश देखा जा रहा है। घरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला देखा जा रहा है। हमारी दुआ है खानपुर टीम के इस्लामी भाइयों के लिए कि अल्लाह पाक इनको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए और अल्लाह करे कि आगे फ़ाइनल तक पहुँचें और अल्लाह पाक इनको हज उम्र की सादत अता फरमाए। और अल्लाह पाक इस सिलसिले ज़हनी आज़माइश को दिन 11वीं और रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। माशाअल्लाह। खानपुर में सिलसिला देखा जा रहा है। झट्टा बट्टा ये बताया था, यहाँ जुट्टा बुट्टा में जनाब, वहाँ भी देख रहे हैं इस्लामी भाई और जामिअतुल मदीना में भी देख रहे हैं। लेकिन जामिअतुल मदीना वालों से गुजारिश है कि सब मिलकर मज़ीद मजबूती के साथ अपने सबक याद करने की, बेहतरीन आलिम दीन, आलिम बाअमल बनने की भी नीयत कर लें। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद राहिल है, मैं जहाँपुर से बात कर रहा हूँ। आपका ज़हनी आज़माइश प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम सब घर वाले से मिलकर देखते हैं। आज हमने टीम सरगोदा को सपोर्ट किया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। खानपुर का सपोर्ट भी है, सरगोदा का भी सपोर्ट है। देखते हैं कौन आगे जाते हैं। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। मुकाबला खानपुर वाले शुरू से आगे थे, मगर अब बहुत से माफ कीजिएगा, सरगोदा वाले शुरू से आगे थे, अब खानपुर वाले बहुत करीब आ गए हैं। आखिरी सेगमेंट है जो फैसला कर देगा कौन सी टीम आज आगे जाती है। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह पर खड़े होंगे। खानपुर वाले सरगोदा की तरफ एक इस्लाम पे चले जाएं,
बीच में दूसरे स्लाइड में वहां वाले यहाँ आ जाएं ताकि सफर करना है अकेले। सेगमेंट का नाम मिलकर लेंगे, सफर है मगर चले जनाब। ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। 5 सवाल होंगे, सही कहना है या गलत कहना है, इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। मोहम्मद हसनैन सरगोदा से, घर में अगर कोई ना हो तो दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहे। सही। जियाउद्दीन मदनी का मजार मुबारक मक्के में है। सही। जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हजरत के खलीफा नहीं हैं। गलत। सरातुल जिनान हदीस के मौजू पर लिखी गई किताब का नाम है। गलत। किताब हयात आला हजरत की तसनीफ है। गलत। जनाब एक गलती आप कर गए हैं। मौलाना जियाउद्दीन मदनी जन्नतुल बकी में जलवा फरमा है, मक्के में उनका मजार नहीं है। 5 में से 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है मंजूर अत्तारी खानपुर की। औरतों को हाथ पांव में मेहंदी लगाना जायज है, दुरुस्त। नंगे सर फिरना सुन्नत नहीं है, दुरुस्त। दुरुस्त नहीं कहेंगे, या तो सही कहेंगे या गलत कहेंगे। कहिए सही। सही। सैयदना इमाम हुसैन को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। सही। खुशबू लगाना सुन्नत है। सही। मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब आला हजरत के शहजादे हैं। सही। जनाब आपसे भी गलती हुई है। इमाम हुसैन का मजार करबला मुअल्ला में मौजूद है, आपने भी 4 नंबर हासिल किए हैं। अब बारी है मोहम्मद साद अब्दुल्ला, ताल्लुक है सरगोदा से। इमाम ज़ैनुल आबदीन करबला में शहीद हुए। गलत। मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख को कश्ती नूह किनारे पर लगी थी। गलत। दाता हुजूर का मजार शरीफ रावलपिंडी में नहीं है। सही। सदरुल अफाजिल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, सदरुल अफाजिल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को नहीं कहा जाता। सही। मांग सर के बीच में निकाली जाए कि सुन्नत है। सही। जनाब क्या 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। सरगोदा वालों ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिए। अब बारी खानपुर रिहान अत्तारी। मौजूदा महीना जमादुल ऊला का महीना है। गलत। हदाई के बख्शिश अमीर अहले सुन्नत की किताब है। गलत। हजरे असवद जब जन्नत से आया तो सब्ज रंग का था। गलत। नमाज फजर की कुल 6 रकअतें हैं। गलत। इमाम हुसैन की शहादत से मुताल्लिक मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब की किताब आईना इबरत है। सही। अल्लाह आखिरी में गलती कर दी है, वरना चारों सही जवाब दिए थे, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब इसका मतलब ये हुआ फर्क ही 6 नंबर का हो गया है। अब बारी है, बल्कि नहीं 2 नंबर का फर्क है। अब खानपुर के 38 हैं, सरगोदा के 40 हैं। सरगोदा के इस्लामी भाई अब अगर ज्यादा नंबर लेते हैं तो खानपुर के लिए मुश्किल हो जाएगी। सरगोदा के असद अली अत्तारी यहां मौजूद हैं। आपकी बारी है। बगदाद मुअल्ला यमन का मशहूर शहर है। कशफुल महजूब इमाम गजाली की मशहूर किताब नहीं है। सही। अमीर अहले सुन्नत के वालिद का नाम अब्दुल रहमान है। सही। दांत से नाखून नहीं काटना चाहिए कि मकरू है। सही। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल। खानपुर वाले अब मुश्किल में आ गए जनाब। खानपुर के अब एक इस्लामी भाई हैं जिनका नाम अब्दुल बासित अत्तारी है। अब आपकी बारी है। हजरत उम्मे साद रदी अल्लाह तआला अन्हा ने ईसाले सवाब के लिए कुआं खुदवाया था। गलत। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा का नाम उम्मे रोमान था। गलत। यौम अरफा 10 जुल्हिज्जा को होता है। गलत। लंबे नाखून शैतान की नशिस्तगाह नहीं है। गलत। हजरत उस्मान गनी का मजार मुबारक मक्के में है। गलत। जनाब देखना यह है, 4 सही जवाब दिए हैं। कमाल का मुकाबला किया खानपुर वालों ने, मगर आज का मुकाबला सरगोदा वाले जीत गए हैं। एक मौके पर लग रहा था कि खानपुर वाले मुकाबले में शानदार तरीके से वापस आए हैं, मगर फ्रॉम द स्टार्ट सरगोदा की टीम बड़ी अच्छी थी और जनाब 3 नंबर से आज सरगोदा वाले आगे बढ़ गए हैं। मगर खानपुर वालों ने दिल छोटा नहीं करना। कल एक और मुकाबला होगा जिसमें खानपुर वालों को फिर मौका मिलेगा, पीछे रह जाने वाली तीनों टीमों को मौका मिलेगा। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं और इंशाअल्लाह मजीद हम आपको बताते हैं। नाजरीन एक सवाल आपसे किया गया था, उस सवाल का जवाब और उसकी कुरानदाजी भी हमने करनी है। जी सैयद साहब जवाब तैयार है? जी। जो सवाल किया गया था वो ये था, दुनिया में सबसे पहले मेहमान नवाजी किसने की? और दुरुस्त जवाब हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब देने वाले आशिकान रसूल में समीउल्लाह अत्तारी राजनपुर, मोहम्मद रेहान रशीद मंडी बहाउद्दीन, बिनते अब्दुल लतीफ़ चिश्तियाँ, बिनते मुख्तार साहिवाल, बिनते रमज़ान अत्तारी अबूरेवाला, मोहम्मद अबू बकर अत्तारी ओकाड़ा, मोहम्मद अली ऊद शरीफ, बिनते अयाज अत्तारिया समरियाल,
बिनते नासिर अतारिया करमपुर, बिनते आसिफ अतारिया शेखुपुरा, मोहम्मद फारूक अतारी बिनते मोइनुद्दीन अतारिया औरंगी टाउन कराची। और आज कुरान दीजिए आप अपने हाथों से करें। जनाब आज सही जवाब देने वालों में से बिनते मुख्तार साहिवाल अपना एड्रेस किसी महरम के ज़रिए भिजवाएं तो इंशाल्लाह आपके घर तक ये तोहफ़ा भिजवाया जाएगा। और अब बारी है ज़हनी आजमाइश की क्विज़ एप्लीकेशन में हमने यूँ समझिए कि एक सवाल किया गया था, उसका अब जो लकी ड्रॉ है आइए करते हैं। जनाब सही जवाब इबलीस था, झूठी कसम सबसे पहले उसने खाई। और अब आपको बताते हैं कि इनमें से कौन से 5 है जिनकी आईडी जो है वो निकली है। जनाब ये 5 आईडीज हैं, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, देखिए अगर आपकी आईडी है तो हमसे राब्ता कीजिए। आज बेस्ट परफॉर्मेंस का जो अवार्ड है जो माशाल्लाह हमारे असद अत्तारी है खानपुर सरगोदा के, उनको दिया जा रहा है। असद भाई आगे आइए। माशाल्लाह वैसे तो सारे इस्लाम भाई कमाल के हैं, मगर आखिरी वक्त में सारे के सही जवाब देकर इन्होंने अपनी टीम को सहारा दिया। अब जनाब वक्त हुआ है, आज नाज़रीन से एक और सवाल करेंगे जो अगला प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने इसका जवाब देना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा का नाम बताएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा का नाम अगला प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने हमें देना है इसका जवाब SMS के जरिए। अब बताते हैं कि कल मुकाबला किसके साथ है। मिलेगा एक और चांस पीछे रह जाने वाली टीमों को। जो करेगा मेहनत वो बढ़ेगा आगे, जिसकी होगी कमजोरी उसका होगा सफर तमाम। तो फिर देखिए इंशाअल्लाह 23 अक्टूबर 2024 बरोज बुध रात 9 बजे ज़हनी आजमाइश सीजन 16, जिसमें होंगी मुल्तान, बहावलपुर और खानपुर की टीम आमने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। कमाल ये हो गया है कि मुल्तान, भावलपुर और खानपुर ये तीनों टीमें जनूबी पंजाब की हैं और अब यही तीनों टीमें जो हैं वो एक दूसरे से मुकाबले में कल होंगी, यानी कल 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है। तो नाज़रीन बड़ा दिलचस्प और अनोखा मुकाबला होगा, आपने देखना है। यहाँ आने वालों ने भी जल्दी आ जाना है। तो इंशाल्लाह कल रात 9 बजे मुकाबला होगा और कल एक टीम इनमें से आगे चली जाएगी और 2 टीमों को अलविदा कहना होगा। तो कल टीमें मजबूत तैयारी करके आएँ। ये बच्चे जो हमारे मदनी मुन्ने हैं या मुन्नियाँ हैं, उनके टोकन 390 टोकन वाले आगे आ जाएं और 496 496 इस्लामी भाई का जिनके पास टोकन है वो भी आगे आ जाएं और तोहफा ले लें। माशाल्लाह ये छोटे मुन्ने आ गए भाई, अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। काबे के बदरों तुझा तो पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरों तुझा तो पे करोड़ों दुरूद, तैबा की शम्सो दुहा तो पे करोड़ों दुरूद, तैबा की शम्सो दुहा तो पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, तुमसे निगाह हो भला। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। साथ हुई इल्तिखाब बस्प हुए लाजवाब, साथ हुई इल्तिखाब बस्प हुए लाजवाब, साथ हुई इल्तिखाब बस्प हुए लाजवाब, बस्प हुए लाजवाब। नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरों तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा की शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। इज्तिमा के महफिल के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। आज हमारे बहुत ही प्यारे मेरे भी मोहसिन दावत इस्लामी के अजीम मुबल्लिग सैयद वज़ीर हुसैन शाह साहब का विसाल हुआ। तवील अलालत के बाद विसाल हुआ। दुआ से पहले
تمام اسلام بھائی اول آخر 3 بار درود پاک، سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، ان کے لیے بھی اور دیگر مرحومین کے لیے بھی ہم فاتحہ کریں گے۔ صلاۃ والسلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صلاۃ والسلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا، جو تلاوت کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص مبلغ دعوت اسلامی سید وزیر حسین شاہ صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے جو رشتہ دار، ہمارے دوست، احبہ، جاننے والے، دعوت اسلامی کے مبلغین، مبلغات، اے اللہ جو بھی دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سید وزیر حسین شاہ صاحب کی اے اللہ بے حساب مغفرت فرما، آج ان کی قبر کی پہلی رات ان کے لیے آسان فرما، خدمات دعوت اسلامی جو انہوں نے زندگی بھر دی، اللہ انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ ہمیں بھی ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں اے اللہ موت نصیب فرما، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما، دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول پر مرتے دم تک استقامت نصیب فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔ مدنی چینل کے پروگرام نصیحت بھری باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نفس کیا ہے؟ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے